اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جان لیں، یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ معزز ناظرین، آج بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کرا دیا۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی یا میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ سوتے ہیں اس جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہوتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسا کھانا کھانے نہ تو ٹھیک سے ثواب کا کچھ پتہ چل پاتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے، اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھائے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں۔ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ کھانا کھایا کریں۔
इससे तुम्हारे घर में खैर व बरकत होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको साइंस के हवाले से भी ये बात बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। याद रखिए, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है रुई जादू के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से जादू को बाहर निकलने नहीं देता, जिससे इंसान का निज़ाम हाज़मा ख़राब होने लगता है, जैसे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि खाना ज़मीन पर बैठकर खाएं, दस्तरख़्वान बिछा कर खाएं। इसके अलावा आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर इंसान को कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर और आहिस्ता से और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। याद रखिए, बिला वजह और बिला ज़रूरत कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका नहीं बताया। इसलिए हम सब के लिए यही बेहतर है कि जैसा खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उसी तरीके से हम सबको खाना ज़रूर खाना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे। खाना खाने का सुन्नत ही तरीका है। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लिया करें। सिर्फ़ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ़ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से नहीं पोंछते थे, लेकिन फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा लेते थे, इसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रुमाल या तौलिए से साफ़ कर लेते थे, इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर इस वक्त अपने हाथ को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें। और खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो लोग आपके साथ शामिल हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं रहा, उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आ जाए उस वक्त पढ़ ले। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ से खाएं। बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दायां पाँव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता तो फिर पालती मारकर बैठने में कोई हर्ज नहीं। खाना खाते वक्त कोई लुक़मा छूट कर दस्तरख़्वान पर गिर जाए तो आप उसे उठाकर फ़ौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस लुक़मे को उठाकर फेंक देंगे तो खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप ये ज़रूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघें, ना ही कभी खाने पर फूंक मारें। इसको ठंडा करें। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में कोई हर्ज नहीं।
اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں کہ کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے بھی ایسا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، کھانے کو ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے اپنا تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی، اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔